فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی چھٹی ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ عنوان ہے فرزندان فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والہانہ پیار۔ فاطمہ کو کئی لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں، حالانکہ عائشہ اولاد سے محروم رہیں، اور عائشہ کے بے اولاد ہونے کا بدترین اور دردناک ترین پہلو یہ تھا کہ رسول خدا نے فرزندان فاطمہ کو اپنی اولاد کہا۔ ہمیشہ انہیں اپنا فرزند کہہ کے خطاب فرماتے تھے۔ مثلاً فرماتے، میرے فرزند کو لاؤ، میرے فرزند کو مت روکو، یا میرے فرزند کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ ان حالات میں جب اپنے شوہر کو ایک بے اولاد عورت دیکھتی ہے کہ اپنی بیٹی کے فرزندوں کو اپنا فرزند کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک شفیق اور مہربان باپ کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور ان کی قدر و منزلت بڑھا رہے ہیں، تو وہ کیا سوچے گی؟ کیا وہ ان بچوں اور ان کی ماں سے محبت کرے گی؟ اور یقیناً کہ وہ ان سے نفرت کرے گی۔ کیا یہ مسلسل سلگنے والی بھٹی مہربانی یا صفائی چاہے گی یا زوال کی آرزو کرے گی؟ اور اس سے بھی زیادہ دردناک تر بات یہ تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کیے جائیں۔ اسی وقت حکم دیا کہ ان کے علاوہ داماد یعنی علی کا دروازہ مسجد کی طرف کھلا رہے۔ یہ روایت مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 152 پر موجود ہے، مستدرک میں بھی کی جلد نمبر 3 میں بھی موجود ہے، اور صحیح ترمذی کی جلد نمبر 13 میں بھی موجود ہے۔ اور یہ کہ پہلے ابوبکر کو سورہ برات کی تبلیغ کے لیے دیا گیا کہ مکہ جا کر مشرقین کو سنائیں، پھر انہیں اس عہدے سے برطرف کر کے اپنے داماد علی علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ بات بھی عائشہ کے لیے بڑی ناگوار تھی۔ جب خدا نے ماریہ کو ابراہیم جیسا فرزند عطا فرمایا تو علی اپنی مسرت روک نہیں سکے۔ جس طرح آپ دوسری ازواج رسول کے ساتھ تعاون فرماتے تھے، ماریہ کے ساتھ بھی تمام توجہ کے ساتھ کمک اور تعاون فرمایا۔ جب ماریہ پر الزام لگایا گیا تو یہ علی تھے جنہوں نے دل و جان سے ان کی صفائی کی کوشش کی۔ اس الزام کو بے بنیاد ثابت کرنے کا عملی اقدام فرمایا، یا اس سے بہتر لفظوں میں کہا جائے کہ خدا نے علی کے ہاتھوں حق کو ظاہر کیا، اور الزام کا بطلان یوں ظاہر ہوا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور اس بارے میں بھی ذرا بھی چوں چرا کی گنجائش نہ رہ جائے۔ ان تمام باتوں نے عائشہ کے دل میں کینہ اور نفرت بھر دیا، ان کے خلاف تمام کینہ توزیوں کے لیے راسخ کر دیا۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو ماریہ کے غم و اندھوں میں تانوں اور زبان کے زخموں سے بھی سر ابھارے۔ یہ علی و فاطمہ کو بھی جھیلنا پڑے، کیونکہ یہ دونوں ماریہ کو اہمیت دیتے تھے اور چاہتے تھے کہ ماریہ کو صاحب اولاد ہونے کی وجہ سے دوسری ازواج خاص کر عائشہ پر برتری حاصل ہو جائے، لیکن تقدیر نہ تو ان لوگوں کی آرزو کے مطابق تھی، نہ ماریہ کے خواہش کے مطابق۔ علی اور مسئلہ خلافت۔ علی کو ذرا بھی شک نہ تھا کہ بعد رسول خلافت ان کو نہ ملے گی، دوسرا کوئی بھی ان کا رقیب نہیں تھا۔ یہی اطمینان قلب تھا کہ جس وقت ان کے چچا عباس نے غسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر لوں، تاکہ لوگ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا نے
کہ چچا نے اپنے بھتیجے کی بیعت کر لی، یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا، پھر کسی کو تمہاری مخالفت کا یارانہ نہ ہوگا۔ علی نے جواب دیا، اے چچا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ہے جسے خلافت کی طمع ہو؟ تم جلد دیکھ لو گے۔ مجھے پسند نہیں کہ مسئلہ خلافت پچھلے دروازے سے ظاہر ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ آشکار طریقے سے شریک ہوں اور خلافت کے بارے میں رائے دیں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا اور خاموش ہو گئے۔ اور جب رسول کی بیماری نے شدت پکڑی تو رسول نے جیش اسامہ کو حرکت کا حکم دیا اور ابوبکر اور دوسرے اباکیر قریش مہاجر و انصار کو حکم دیا کہ جیش اسامہ کے ساتھ اسامہ کی ماتحتی میں چلے جائیں۔ اگر یہ بات مان لی جاتی اور پیغمبر کی وفات ہو جاتی تو علی کی خلافت مسلم اور قطعی تھی۔ خود علی کا خیال تھا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو جائے تو مدینے میں خلافت کا جھگڑا نہ ہوگا۔ اس صورتحال میں لوگ آسانی سے ان کی بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کا فسق یا ان کا حریف ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ لا محالہ تمام لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ لیکن ابوبکر نے عائشہ کے اس پیغام کی بنیاد پر کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفات کا ہنگام آ گیا ہے، لشکر اسامہ سے علیحدہ ہو کر مدینے پلٹ آئے۔ لیکن جہاں تک لوگوں کو نماز پڑھانے والی ابوبکر کی بات ہے کہ میری دانش میں حضرت علی علیہ السلام نے اس کا ماحول تیار کرنے کے لیے عائشہ کو متعارف کرایا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جا کر لوگوں کو نماز پڑھا دے، اور کسی معین شخص کا نام نہیں لیا، اور صبح کی نماز کا وقت تھا، لیکن یہ حکم دینے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی طور سے آخری لمحے میں علی اور فضل بن عباس کے کندھوں کا سہارا لیے ہوئے باہر آئے اور محراب میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے خود ہی نماز پڑھائی اور گھر واپس آ گئے۔ سورج نکل آیا تھا، دنیا سے تشریف لے گئے۔ عمر نے آمادگی اور ابوبکر کا لوگوں کو نماز پڑھانا ان کے استحقاق خلافت کی دلیل بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ تم میں کون اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے مقدم قرار دیا، اس سے مقدم سمجھے۔ اور بات یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آئے اور خود ہی نماز پڑھائی، اس پر حمل نہیں کیا۔ اس سے ابوبکر کی امامت روکنا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مائل تھے کہ جہاں تک ممکن ہو خود ہی یہ کام انجام دیں۔ اس واقعے اور اس مسئلے کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں نے ابوبکر کی بیعت کر لی۔ حالانکہ اس سازش کا الزام علی نے عائشہ پر لگایا ہے کہ یہ پورا ماحول انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ آپ نے بارہا اس بات کو اپنے اصحاب سے جو آپ کے ارد گرد تھے فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ اور حفصہ سے اس معاملے میں فرمایا کہ تم لوگ یوسف والی عورتیں ہو۔ آپ اس کارروائی سے اپنی نفرت اور ناپسندیدگی فرما رہے تھے۔ خاص طور سے آپ نے عائشہ سے اپنی برہمی ظاہر فرمائی، کیونکہ یہ عائشہ اور حفصہ ہی تھیں جنہوں نے حکم رسول سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے اپنے باپ کو نماز پڑھانے کی پیش دستی کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نیابت کی آگاہی ہوئی تو رنجیدہ ہو کر بذات خود باہر آئے اور ابوبکر کو اس امامت سے روک کر زندگی کے آخری لمحے میں عملی طور سے عائشہ کے اقدام کو ناکام بنایا۔ اس صورتحال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیع تر ماحول تیار کیے ہوئے حالات میں اس سے زیادہ کر بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ عمر اور ابوبکر نے ماحول پر پورے طور سے قبضہ کر کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مہاجرین انصار کے سربراہ اور وہ افراد ان کے شریک تھے، گردش زمانہ اور تقدیر آسمانی نے بھی ان لوگوں کی مدد کی تھی۔ یہ حادثہ علی کے لیے تمام دردوں سے اذیتناک تھا، عظیم مصیبت اور بڑی آفت تھی جو آپ کی روح کو تکلیف پہنچاتی تھی۔ اس کے ذمہ دار وہ صرف عائشہ کو قرار دیتے تھے۔ اس بات کو بارہا آپ نے اصحاب سے کہہ کر خدا سے انصاف کا مطالبہ کیا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ علی علیہ السلام نے بیعت ابوبکر سے اس وقت تک رکے رہے جب تک آپ کو مجبور نہیں کیا گیا۔ آپ نے کیا کیا مصائب جھیلے، یہ ساری باتیں مشہور ہیں۔ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا اور جب تک طویل بیماری کے بعد فاطمہ علیہ السلام نے انتقال فرمایا، برابر عائشہ کی طرف سے جناب فاطمہ کو طعنوں بھری باتوں کا سامنا پڑا، جس سے آپ کی روح لرز اٹھی تھی۔
جناب فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے سوائے صبر کے چارہ نہ تھا۔ وہ اپنے غم و اندھوں کی شکایت خدا ہی سے کر سکتے تھے۔ عائشہ اپنے باپ کی حمایت اور خلافت کی چکی پھرانے والوں میں سر فہرست تھی۔ مرتبہ و مقام روز بروز بڑھتا رہا، جبکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام شکست خوردہ کی طرح طاقت اور اقتدار سے الگ رکھے گئے۔ فدق فاطمہ سے چھین لیا گیا۔ آپ نے بارہا اسے واپس لینے کی کوشش کی، لیکن تمام تر کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ اس درمیان جو آپ کے پاس آمد و رفت کرتی، عائشہ کی طعنوں سے بھرپور باتیں آپ سے بیان کرتی، اس طرح آپ کے دل کو سخت تکلیف پہنچتی اور ان کے شوہر کی باتیں عائشہ سے بیان کر کے آتش کینہ اور عداوت کو ان دونوں کے درمیان بھڑکاتی تھیں۔ لیکن ان دونوں گروہوں کے درمیان انتہائی بدتر اختلاف موجود تھا۔ ایک گروہ کامیاب تھا اور دوسرا گروہ شکست خوردہ۔ ایک حکمران تھا اور دوسرا محکوم۔ یہی وہ حالت ہے کہ غالب گروہ کی باتیں شکست خوردہ کو بڑی تکلیف پہنچاتی تھی، اور یہ بات طے ہے کہ دشمن کی ملامت سے آدمی کو جو روحانی اذیت ہوتی ہے وہ تمام مصیبتوں سے دردناک ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ میرے استاد کی بات پہنچی تھی کہ میں نے عرض کی کہ کیا آپ بھی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی معین شخص کو نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ یہ صرف عائشہ تھیں جنہوں نے خود سرانہ طریقے سے اپنے باپ کو اس کام پر معمور کیا تھا۔ استاد نے جواب دیا، میں یہ نہیں کہتا، یہ بات علی نے کہی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داری الگ ہے اور میری ذمہ داری الگ ہے۔ وہ خود جائے واقعے پہ موجود تھے اور ان تمام باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن مجھے جو حدیثیں ملی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا نے ابوبکر کو نماز پڑھانے پر معمور کیا تھا، جبکہ علی کا مدرک علم اور اطلاع ہے، انہوں نے تمام سرگرمیوں کو خود دیکھا تھا۔ یہ کم سے کم آپ اس پر زن قوی رکھتے تھے۔ اس کے بعد استاد اپنی بات آگے بڑھانے لگے۔ بالآخر فاطمہ علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال میں تمام خواتین نے شرکت کی سوائے عائشہ کے، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ سستی دکھلائی اور بنت نبی کی ماتم پرسی میں نہیں گئیں، بلکہ اس کے برعکس اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کیا جو علی تک پہنچائی گئی۔ علی نے فاطمہ کے انتقال کے بعد ابوبکر کی بیعت کر لی، اور جیسا کہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے بیعت علی کے بعد چونکہ کوئی ان کے باپ کا حریف خلافت نہیں تھا، نہ خلافت کا دعوے دار تھا، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ یہی صورتحال خلافت عثمان کے زمانے تک رہی، جبکہ پرانے کینے سینوں میں موجیں مار رہے تھے اور خون بھڑک رہے تھے۔ زمانہ جیسے جیسے گزرتا علی پر مصائب بڑھتے ہی جاتے، آپ کی روحانی اذیت میں اضافہ ہوتا رہا، دل کا درد بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ عثمان قتل کر دیے گئے۔ عثمان کو قتل کرانے میں عائشہ نے خود ہی مؤثر کردار ادا کیا، لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا اور عثمان کی سب سے بڑی مخالفت کرتی تھیں۔ قتل عثمان کے سلسلے میں لوگوں سے کہتی، خدا عثمان کو قتل کرے۔ عائشہ نے اس لیے عثمان کے خون بہانے کی بات کہی کہ وہ چاہتی تھی کہ عثمان خاندان بنی امیہ سے ہیں، ان سے چھین کر ان کے خاندان تمیم میں یہ پھر واپس آ جائے خلافت، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے چچیرے بھائی طلحہ کو آگے کر کے خلافت کا امیدوار بھی بنا دیا تھا۔ لیکن جب عثمان قتل کر دیے گئے تو لوگوں نے عائشہ کی توقع کے خلاف علی بن ابی طالب کو خلافت کے لیے چن لیا، ان کی بیعت کر لی۔ جب یہ خبر عائشہ کو ملی تو بے اختیارانہ فریاد کرنے لگیں، ہائے افسوس عثمان پر، عثمان مظلوم قتل کیے گئے۔ اس طرح عائشہ نے دوسری بار فرزند ابو طالب سے اپنی پرانی دشمنی ظاہر کی، اور اس راہ میں اتنی کوشش کی کہ لوگوں کو علی علیہ السلام کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ جنگ جمل ہو گئی، اور پھر بعد میں وہی راہ اپنائی جسے میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ شیخ ابو یعقوب کے بیان کا خلاصہ تھا، جو نہ تو مذہب اہل بیت پر تھے، نہ شیعہ کی طرح جانبداری برتنے والے تھے۔ ہم نے خطبہ امیر المومنین کا بڑا حصہ پاشالی طریقے سے بیان کیا، جسے ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے۔ اس سے ام المومنین عائشہ کی علی سے کینہ درینہ کی وضاحت ہوتی ہے۔ ابن ابی الحدید کے استاد نے اپنے بیان میں عائشہ کی زندگی کے پیچیدہ اور مبہم
گوشوں کی اچھی طرح تشریح کی ہے۔ اس میں انہوں نے ازواج کے دوران اہل بیت سے روابط کے حالات، بعد وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کارروائیوں کی مکمل تشریح کی ہے۔ ہم نے بھی جہاں تک ان کی زندگی سے رخوں کی اشارے کیے ہیں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہے، کیونکہ اگر ان کی زندگی کے ادوار کا اس سے زیادہ تحقیقی تجزیہ کریں جس نے اسلامی معاشرے کو متاثر کیا، جو بجائے خود ایک مستقل کتاب کی متقاضی ہے، تو خوف ہے کہ ہم اپنے مقصد اصلی سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا تو صرف یہ مقصد تھا کہ ام المومنین کی احادیث کا تجزیہ کریں۔ خلاصہ جو کچھ ہم نے سامعین تک پہنچایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ام المومنین سخت متعصب خاتون تھی، طبیعت میں حسد بھرا ہوا تھا، جسے حیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دوسری ازواج رسول سے ان کے برتاؤ اور اہل بیت کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جب تک ہم نے تھوڑا حصہ نقل کیا اور آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے، ام المومنین اپنی گرمی مزاج، خاندان والوں کے مفادات کے تحفظ، اپنی پارٹی کی مصلحتوں کے بارے میں بڑی غیرت مند اور متعصب تھیں۔ اپنی طبعی سختی کی صفت ہی کی وجہ سے انہوں نے سخت اور اہم کارستانیاں اور سنگین افعال کے لیے اپنی تلخ و تند اور انقلابی باتوں کا جال بچھایا۔ حاشیے میں تحریر ہے کہ ام المومنین عائشہ نے رسول خدا کے گھر میں اپنی پارٹی بنا لی تھی، جیسا کہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ ازواج رسول دو گروہوں میں بٹ گئیں۔ ایک پارٹی میں عائشہ، حفصہ اور سودا تھیں، دوسری پارٹی میں ام سلمہ اور دوسری ازواج تھیں۔ بقیہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب فاطمہ اسی دوسری پارٹی میں تھیں جو مخالفت عائشہ پہ تھی۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیے، لیکن رسول خدا کے گھر سے باہر ام المومنین نے اپنے خاندان تحفظ کے مفادات اور اپنی پارٹی کی ترقی کے لیے برابر کام کرتی رہیں۔ فصل دوم شروع ہو رہی ہے، اس کا عنوان ہے شیخین۔ نمبر 1، ابو بکر کا لقب صدیق اور عتیق تھا، نام عبداللہ تھا۔ ابو قحافہ عثمان کے فرزند تھے، قبیلہ تمیم کے فرد تھے جو قریش کا قبیلہ تھا۔ ان کی ماں کا نام ام الخیر تھا جو سلمہ یا لیلہ کے نام سے موسوم تھی، عامر کی بیٹی تھی۔ یہ بھی تمیم کے قرشی قبیلے کی تھی۔ ابو بکر عام الفیل کے 2 یا 3 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ختیجہ، علی، زید اور جعفر کے بعد اسلام قبول کرنے میں سبقت کی۔ ابو بکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جنگ بدر اور بعد کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ وفات پیغمبر کے بعد اس سے پہلے کہ جنازہ رسول دفن ہو، ثقیفہ بن سعدہ میں اپنے دیرینہ ساتھی عمر کے تعاون سے ایک آسان انقلاب کے سہارے زماں میں امور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ابو بکر نے 22 جمادی الثانی 13 کو انتقال کیا۔ ان کا جنازہ رسول کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ عمر 63 سال پائی۔ ان کی خلافت کا زمانہ 2 سال 3 مہینے اور 26 یا 10 دن رہا۔ نمبر 2، ابو حفص فاروق عمر بن خطاب قریشی قبیلے عدی کی فرد نفیلی کی نسل سے تھے۔ ان کی ماں کا نام حنتمہ تھا جو مغیرہ کے فرزند حشام یا ہاشم کی بیٹی کہی جاتی ہیں۔ عمر نے 50 لوگوں کے بعد اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ کچھ دن بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں شریک رہے۔ ابو بکر نے بستر مرگ پر انہیں اپنا جانشین بنایا۔ ایام خلافت عمر ہی میں اسلامی فتوحات جزیرۃ العرب کے باہر شروع ہوئی۔ عمر نے 55 سال یا بقول 63 سال عمر پائی۔ 26 ذی الحج 23 میں مغیرہ کے غلام ابو لولو کے خنجر سے زخمی ہوئے۔ پہلی محرم 24 ہجری کو جوار ابو بکر میں دفن کیے گئے۔ زمانہ خلافت میں 10 سال 6 مہینے 5 روز ہے۔ ابو بکر اور عمر صدر اسلام میں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے۔ ہمیشہ دونوں کا نام ایک ساتھ آتا ہے، اسی لیے انہیں شیخین کہا جاتا ہے۔ عنوان ہے سکھ چین کا زمانہ۔ صدر اسلام کی اکیلی خاتون مفتی۔ ام المومنین عائشہ کی تمام زندگی سوائے ابو بکر اور ان کے دوست عمر کے زمانہ خلافت کے شدید سیاسی کشمکش اور ناقابل شکست سرگرمیوں میں گزری، تاکہ یہ خلافت جو خاندان تمیم سے نکل گئی پھر واپس آ کر ان کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو حکمران بنا سکے۔
لیکن جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خلافت شیخین یعنی ابو بکر اور عمر کے زمانے میں اس خیال سے کہ ان کے گروہ نے دوسرے گروہوں پر بنام مدینہ پیش دستی کر کے زمام حکومت قبضے میں کر لیا تھا، بہت خوش تھیں اور ذہن اور دماغ کو بڑا سکون اور اطمینان نصیب ہوا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جو شخص خلیفہ ہے یا جو اس کے حوالی موالی ہیں، ان کے نزدیک ان کا مرتبہ و مقام ساری دنیا میں اور دنیا اسلام میں بہت بڑھ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے دنیا بھر کے اور سارے مسلمان کی توجہ انہی کی طرف مڑ گئی تھی۔ تمام ازواج رسول کے مقابلے میں صرف انہی کی طرف گردن جھکتی تھی۔ رسول خدا کی دوسری تمام خواتین سے ان کا مرتبہ بلندتر ہو گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت فرمائی تو آپ کی ازواج قید حیات میں تھیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ عمر اور ابو بکر نے عائشہ کے علاوہ کسی بھی زوجہ رسول کو خاص مرتبہ و مقام عطا کیا ہو۔ کیا معاملات کے تصفیے میں یا فتوے کے سلسلے میں یا ان کے علاوہ کسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہو؟ ہماری اس دلیل کو طبقات بن سعد میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے محمد بن ابی بکر کے فرزند قاسم کا قول نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، عائشہ زمانے حکومت ابو بکر، عمر اور عثمان میں اکیلی وہ خاتون تھیں جو فتویٰ صادر کرتی تھیں، اور یہ صورتحال زندگی کے آخری لمحے تک رہی۔ اور یہ روایت طبقات بن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 375 پر ہے۔ دوسری جگہ محمد بن ولید کا قول لکھا ہے کہ عائشہ زمانے حکومت ابو بکر، عمر اور عثمان میں فتویٰ صادر کرتی اور احکام نافذ کرتی تھیں، اور آخری عمر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ابو بکر اور عمر کے علاوہ تمام صحابہ کبار ان سے مراجعہ فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مختلف مسائل ان سے پوچھتے اور انہی سے حکم حاصل کرتے۔ ان تمام باتوں کو جانے دیجیے، عمر نے جس وقت ازواج رسول کا وظیفہ مقرر کیا، عائشہ کو سب پر مقدم رکھا، ان کے حقوق دوسروں سے زیادہ قرار دیے۔ یہ معاملہ طبقات بن سعد میں مصعب بن سعد کا قول اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ عمر نے ازواج رسول کا ماہانہ وظیفہ 10,000 مقرر کیا اور عائشہ کو سب پر مقدم کر کے 12,000 مقرر کیا۔ عمر کی دلیل یہ تھی کہ عائشہ رسول خدا کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے، طبقات بن سعد میں بھی ہے، عجابہ میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، منتخب اصحابہ میں بھی ہے، طبری میں بھی ہے، ابن کثیر مستدرک شرح نہج البلاغہ میں بھی ہے۔ عنوان ہے عائشہ حج کے لیے گئیں۔ اس صورتحال کے باوجود خلیفہ وقت عمر بن خطاب تمام ازواج رسول پر انہیں مقدم قرار دینے، فتویٰ حاصل کرنے، سنت رسول معلوم کرنے، تمام مسلمانوں میں ان کا مرتبہ و مقام بڑھانے، دوسروں کے مقابلے میں ان کا زیادہ وظیفہ مقرر کرنے کے باوجود ام المومنین عائشہ کو دوسری ازواج رسول کی طرح مدینے سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ حج اور عمرے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ عمر کی سیاست یہ تھی کہ بڑے اور مشہور صحابہ مدینے سے باہر نہ جائیں۔ اسی بنیاد پر جب زبیر نے جنگ میں شرکت کی اجازت چاہی تو جواب دیا، نہیں، مجھے اتفاق نہیں۔ اور یہ روایت ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 457 پر موجود ہے، اور تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 453 پر بھی موجود ہے۔ کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اصحاب رسول لوگوں کے درمیان پھیل جائیں گے تو گمراہی پھیلے گی۔ لیکن عمر نے اپنی عمر کے آخری سال ازواج رسول کو مدینے سے باہر جانے کی پالیسی بدل دی تھی۔ یہ بات طبقات بن سعد میں اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب ازواج رسول کو مدینے کے باہر جانے سے روکتے تھے، یہاں تک کہ حج و عمرے کے لیے بھی جانے سے روکتے، لیکن 23 ہجری میں جب کہ انہوں نے آخری حج کیا، تمام ازواج نے سوائے زینب اور سودا کے ان سے اجازت چاہی کہ حج کے لیے مدینے سے باہر جائیں۔ سودا اور زینب نے حج کے لیے بھی گھر سے قدم باہر نہ نکالا۔ وہ کہتی تھیں، ہم وفات رسول کے بعد ہرگز اونٹ کی پشت پر سوار نہیں ہوں گے۔ یہ اس بات کا کنایہ تھا کہ انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا۔ اور حاشیے میں لکھا ہے کہ زینب اور سودا کے گھر سے نہ نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول خدا نے آخری حج میں انہی ازواج سے فرمایا تھا کہ اس حج کے بعد تم سب کو گھر میں بیٹھی رہنا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے
جو بھی تقوی اختیار کرے اور حکم کی مخالفت نہ کرے اور اپنے گھروں میں نچلی بیٹھی رہے گی، گھر سے قدم نہ باہر نکالے گی، وہ قیامت میں بھی میری زوجہ رہے گی۔ اور یہ طبقات بن سعد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 پر موجود ہے۔ خود سودا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں حج و عمرہ کیا، اب حکم رسول کے مطابق گھر میں بیٹھی ہوں۔ بہرحال عمر نے ازواج رسول کی درخواست منظور کی اور حکم دیا کہ ان کے لیے حوض تیار کیے جائیں۔ ان پر سبز رنگ کی محملیں سجائی گئیں تاکہ ازواج رسول لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ رہیں۔ پھر ان کی نگرانی میں عثمان اور عبد الرحمن بن عوف کو معین کر کے ضروری احکامات صادر کیے اور اس طرح انہوں نے مدینے سے مکہ کا سفر کیا۔ عثمان آگے آگے سواری ہانک رہے تھے، کبھی کبھی بلند آواز سے اعلان کرتے کہ خبردار، کسی کو حق نہیں کہ محمل کے قریب آئے اور خواتین رسول کو دیکھے۔ پھر وہ خود بھی کسی کو ان سے قریب آنے سے روکتے۔ چنانچہ راستے میں ایک شخص محمل کے قریب آئے تو اسے للکارا، دور رہو، دور رہو۔ عبد الرحمن سواری کے پیچھے پیچھے تھے، انہوں نے بھی ہانک لگائی، الگ رہو۔ مسعود بن مخرمہ کا بیان ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو عبد الرحمن کنیت تھی، مسعود بن مخرمہ بن نوفل نام تھا، قبیلہ قریش کے بنی زہرہ کے فرد تھے۔ ان کی ماں عاتقہ بنت عوف عبد الرحمن بن عوف کی بہن تھی۔ مسعود ہجرت کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ اس سال شامیوں نے ابن زبیر پر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ پر منجیق سے گولے برسائے۔ یہ مسعود اور ماں ہجر اسماعیل میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پتھر انہیں لگا اور وہ مر گئے۔ ان کی موت ربیع الاول 64 ہجری میں ہوئی۔ یہ حاشیے میں تحریر تھا۔ اتفاق سے اگر کوئی شخص اپنی سواری ٹھیک کرنے کے لیے راستے میں ٹھہر گیا اور اونٹ بیٹھا دیا گیا تو عثمان، جو قافلے کے آگے آگے چل رہے تھے، اس کے قریب جا کر کنارہ کر دیتے اور اگر راستہ وسیع ہوتا تو حکم دیتے کہ قافلہ اپنا راستہ بدل کر اس مرد سے کنارہ ہو جائے اور دائیں یا بائیں راستے سے نکل جائے۔ اگر اس کے علاوہ صورتحال ہوتی تو قافلے کو حکم دیتے کہ قافلہ ٹھہر جائے تاکہ اس شخص کا کام ختم ہو جائے، وہ اپنی سواری میں سوار ہو کر آگے بڑھ جائے۔ اس کے بعد عثمان حکم دیتے کہ قافلہ آگے چلے۔ میں خود گواہ ہوں کہ انہوں نے مکے سے جانے والے لوگوں کو جو مخالف سمت سے سامنے آئے تھے حکم دیا کہ راستے کے دائیں یا بائیں جانب اپنے اونٹوں کو بٹھائیں تاکہ قافلے پر نگاہ پڑنے کا فاصلہ دور ہو جائے۔ عمر راستے میں جہاں بھی منزل قرار دیتے، ازواج رسول وہیں اترتی۔ انہیں اکثر گھاٹی کے اندر رکھا جاتا اور خود گھاٹی کے دہانے پر قیام کرتے، یا بعض روایات کی بنا پر ان ازواج رسول کو گھاٹی کے انتہائی حصے میں رکھا جاتا جہاں تک پہنچنے کا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی منزل درختوں کے سائے میں رکھی جاتی اور کسی حال میں بھی لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ ان کے پاس سے گزرے۔ ام المومنین عائشہ نے صرف اسی حج میں مدینے سے قدم باہر نکالا، پھر تمام زمانہ خلافت عمر میں کبھی مدینے سے باہر نہیں گئیں۔ وہ بڑے سکھ چین سے احترام کے ساتھ اپنے ہی گھر میں زندگی گزارتی رہیں۔ ارباب حکومت و اقتدار بعض معاملات میں انہیں فتوے کے سلسلے میں رجوع کرتی اور ان کے احکام پر عمل کرتے، وہ بھی ان کے جواب میں مناسب حال حدیث سے رسول سناتی۔ وظیفے کے امتیاز کے علاوہ یہی بات کہ ارباب اقتدار صرف انہی سے فتویٰ اور احکام حاصل کرتے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ حکومت کی نظر میں تعظیم اور احترام کی مستحق تھیں۔ جس خاتون کو خود خلیفہ تعظیم کرے، اس کے دوسرے افراد کس قدر تعظیم کرتے ہوں گے، یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اب یہ کہ اس فصل کو ایک واقعے پہ ختم کیا جاتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر ان کا کس قدر احترام کرتا تھا۔ آزاد کردہ عائشہ زکوان کا بیان ہے کہ مال غنیمت کی ایک ٹوکری فتح عراق کے بعد خلیفہ عمر کے خدمت میں پیش کی گئی۔ اس میں ایک موتی تھا۔ عمر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، جانتے ہو اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ سب نے کہا جی نہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اسے مسلمانوں میں کس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ عمر نے کہا، کیا تم لوگ اجازت دیتے ہو کہ موتی عائشہ کو دے دیا جائے، کیونکہ رسول خدا ان کو بہت پیار کرتے تھے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ عمر نے وہ موتی عائشہ کے پاس بھجوا دیا۔ عائشہ نے کہا، خدا نے عمر کو کتنی عظیم فتح عطا کی ہے۔ اور یہ روایت سیرت النبلاء جلد نمبر
2 صفحہ نمبر 133 مستدرک الحکم و تخلیص ذہبی میں موجود ہے۔ عنوان ہے احادیث عائشہ تقویت خلافت کے بارے میں۔ حدیث گھڑنے کے مواقع۔ قریب یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ام المومنین عائشہ کی احادیث ان کے باپ ابو بکر کے زمانے میں اور اس طرح عمر کے زمانے میں بہت کم گھڑی گئیں، کیونکہ ان ایام میں لوگوں کی تمام تر توجہ فتوحات کی طرف تھی۔ بار بار لشکر کشی کی وجہ سے مال غنیمت حاصل ہو رہا تھا۔ دوسرے یہ کہ عام طور سے فکری ہم آہنگی اور عدم اختلاف تھا۔ سبھی لوگوں نے پورے طور سے ان لوگوں کی خلافت مان لی تھی، اور یہ کہ تمام مدینے کے باشندے سے کم و بیش صحبت رسول سے فیضیاب تھے یا اصحاب کے ہم اثر تھے، اس لیے بطور کلی حدیث کی مقدار عددی اعتبار سے بہت کم تھی، اور اس وقت زیادہ حدیثیں گڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن ان تمام حالات کے باوجود اس زمانے میں بھی عائشہ کی احادیث نقل کی گئی ہیں جو حکومت وقت ابو بکر اور عمر کے اسباط میں ہیں، کیونکہ عائشہ کی شخصیت اپنے باپ اور ان کے جگری دوست عمر کے حکومت کے سخت ترین طرفداروں میں سے تھی۔ لوگوں کے دل میں بہتر اور گہرے انداز میں ثابت اور راسخ کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا تھا کہ ان کے مرتبے و مقام کے بارے میں رسول خدا کے ارشادات بیان کیے جائیں، انہیں پیغمبر کی نظر میں بلند مقام اور اہم ترین بنایا جائے۔ اب یہاں پر بطور نمونہ اس قسم کی چند حدیثیں بیان کی جائیں گی جنہیں حکومت ابو بکر اور عمر کے زمانے میں سمجھنا زیادہ مناسب ہے۔ یہ حدیث مسلم نے اپنی صحیح میں قول عائشہ نقل کیا ہے جو اس قسم کی ہے کہ توجہ فرمائیے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت بستر بیماری پر تھے، مجھ سے فرمایا اپنے بھائی اور باپ سے کہو کہ میرے پاس آئیں تاکہ میں وہ ایک وصیت لکھ دوں، کیونکہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کوئی خام طمع امید لگائے یا کہے کہ میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، حالانکہ خدا اور مومنین سوائے ابو بکر کے کسی دوسرے کو اس کا حقدار نہیں سمجھتے۔ اور یہ روایت ہے صحیح مسلم باب فضائل ابو بکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110، مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 47 اور 144 پر بھی، طبقات بن سعد اور کنز المال میں بھی موجود ہے۔ بخاری بھی ابو ملیکہ سے ایسی ہی روایت نقل کرتے ہیں۔ عائشہ نے کہا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت پکڑ گئی تو عبد الرحمن بن ابی بکر سے فرمایا شانے کی ہڈی۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو عبیدہ جراح کا نام اس زمانے میں شانے کی ہڈی کاغذ کی جگہ استعمال ہوتی تھی تو اس پہ بھی لکھا جاتا تھا۔ شانے کی ہڈی یا کوئی تختی میرے لیے فراہم کرو کہ ابو بکر کے بارے میں وصیت ان کے نام کے ساتھ لکھ دوں تاکہ کوئی ان کی مخالفت نہ کرے۔ اور یہ روایات موجود ہیں صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 110، طبقات بن سعد، مسند احمد، مستدرک کنز المال، مستدرک میں ابو عبیدہ نام ملتا ہے۔ لیکن جیسے ہی عبد الرحمن اٹھے تو حکم رسول بجا لائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، خدا و مومنین ہرگز اجازت نہ دیں گے کہ تمہارے خلاف نزاع بڑھے، اور چونکہ پیغمبر کے ارشاد کے مطابق خدا و مومنین خلافت اور حکومت ابو بکر کے بارے میں آج تک کسی قسم کے اختلاف کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس لیے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم میں ابو ملیکہ کا قول مروی ہے کہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ اگر فرض کیا جائے کہ رسول خدا اپنا جانشین معین کریں تو کس کا انتخاب فرمائیں گے؟ عائشہ نے جواب دیا ابو بکر، اور پھر پوچھا کہ ابو بکر کے بعد کس کو خلافت کے لیے نامزد کریں گے؟ تو کہا عمر کو۔ پھر پوچھا کہ ان کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ جراح کو۔ یہاں پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو عبیدہ جراح کا نام عامر بن عبداللہ قرشی فہری تھا، سابقین اسلام میں سے تھے، دونوں ہجرت میں شریک ہوئے، عمر کی طرف سے حاکم شام ہوئے، 18 ہجری میں وہیں مرض طاعون میں انتقال کیا اور بعد میں اردن میں دفن کیے گئے، اور یہ روایت استیاب اصحابہ اسد الغابہ میں موجود ہے۔ اس طرح کی روایات جنہیں ام المومنین عائشہ سے فضائل شیخین میں روایت کی گئی ہیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان روایت کو تحقیق کے باب میں
تحقیق کے باب میں ان کا تجزیہ کریں گے. یہاں اسے بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے.